بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بیان فرعون علیہ اللعنت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بعض تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا، اور نہ کوئی غنیم و دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ ترجمہ: کہا فرعون نے لوگوں سے، میں ہوں تمہارا رب سے بڑا اور اونچا۔ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں، پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا۔ اول اچھا تھا۔ اس ملعون نے جب دعویٰ خدائی کا کیا تب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں میں گرفتار کیا، اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا وہ سیر و سیاحت کو نکلا۔ ایک شہر کا نام ہے، سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی، چونکہ ماہان اسی جگہ کا باشندہ تھا۔ جب آپس میں رابط و ضبط قائم ہوا تو حامان سے فرعون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور وہ ایام خربزے پھل کے تھے۔ ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ خربزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے خربزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کرو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ میں تمہیں یہیں رہوں اور میں یہ مال لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون اس کا مال لے کر بیچنے کو شہر گیا، اور دکانداروں سے اس نے کہا کہ ہم تو سودا ادار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل و ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا، اور پھر وہ اس مال اسی وعدے پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا، اور مالک سے جا کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں۔ اتنا بول کے وہ وہاں سے چل دیا، اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے میں بھی عاجز ہوں۔ فدوی کو کوئی کام اسی شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار اعلیٰ میں موافق گزرے کہ ہو تو غلام کو اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز فرمائیں۔ اس بدبخت کا بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا عروگی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں کہ بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ گاڑنے پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کی داروغی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہوا، اور پھر اس روپے سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی
داروغائی لے لی اور شاہ مصر اپنے چہل سے اس کو پیار کرتا اور خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضاء الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ اس وقت یوسف یعقوب کے دین پر مستحکم ہیں، کس طرح ان کو اپنا بناؤں، آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کے میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں اور فدوی اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا کچھ خرچ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع اچھا ہو، اجازت دیتا ہوں کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر خاطر سے معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح کم ہو۔ پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا، فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا خزانہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر معاف کیا اور ہم نے اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا، اور مزید 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لائے۔ پس 3 سال کا خزانہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم فاضل، امراء، غرباء، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک بے شر بنا شد۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیرخواہی دیکھ کر سبوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان سے اس نے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہیں اور مجھ ہی کو معبود جانیں اور میری پرستش کریں۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء و فضلاء جتنے ہیں ہمارے کلم و درس و تدریس نہ دے پائیں اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ لوگ اپنے اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائیں گے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون ملعون نے
اپنے ملک مصر میں تعلیم و درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور میرے اس ملک میں کوئی بھی علم نہ سیکھنے پائے فوراً درس و تدریس کو بند کر دیں، ورنہ ہم ان سب کو قتل کر دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گیا اور مثل چوپائے وہ خشک ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ پس ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی اس نے بت پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا۔ اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ پس لوگوں کو جمع کیا اور پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ اور اس حالت پر 40 برس گزرے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی اور بعوض جزیہ کے فرعون ملعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور ان کو ہر وقت تحقیر کرتا اور جن کاموں کا وہ ناچیز سمجھتا تھا مثل محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا دلنا اور گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا، گوبر پھینکنا، اعلی حاصل القیاس، ان سب کاموں پر مقرر کیا جاتا۔ اور کچھ لوگ تو بنی اسرائیل قوم سے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل قوم کی عزت و وقار نہیں کرتا تھا، مگر صرف ایک عورت کو جس کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل قوم سے تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھی اور ان کے خصائل بھی شہرہ آفاق تھے۔ اس وجہ سے فرعون ملعون نے ان کو اپنے نکاح میں لایا تھا اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو پرستش دہ اپنی جان کو بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھتا تھا، مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھیں اور وہ خلافت شرع نہیں چلتی تھیں۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان فرمائی، ایک حضرت موسیٰ کی ماں، دوسری مریم بنت عمران، تیسری خدیجۃ الکبریٰ بنت خوالد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5ویں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ یہ سب صالحہ تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ زن و مردات قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار برادری میں لگے رہتے اور صبر کرتے تھی، لیکن باوجود اتنی تکلیف کہ وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے، اسی حالت میں وہ شب و روز استغفار اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی۔ تمام لوگ وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کے سامان بھی لے گئے اور وہاں جا کر خوشیاں منائیں۔ اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، قولہ تعالی ونادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ ترجمہ ہے اس کا، اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا اے قوم میری، بلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے،
کیا تم نہیں دیکھتے بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص کے کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف بھی نہیں بول سکتا۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں تکبر سے کہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو لوگوں نے مانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستخف قومہ فأطاعوا انہم کانوا قوما فاسقین، پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کہا مانا، تحقیق وہ لوگ تھے فاسق۔ پس چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریا نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی باقی پانی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر کہا اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ پس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گئی اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں اندر گھسا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز و بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو باعوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور میں آخرت میں نہیں چاہتا ہوں، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا، اور فرعون بولا تو یہاں کیوں آیا؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم یہاں انصاف یہیں کر دو، اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، نیل پھر بڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی، اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کیا چاہتے؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندہ کی کیا سزا ہے۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندہ کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ بات سن کر کہا کہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ یادداشت رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا، آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھائی یہاں تو دوات قلم و کاغذ نہیں، میں کس طرح لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم زمانے اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے تو اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح پر یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی، اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان یہ دستاویز لے کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا اے پانی تو کھڑا رہ، تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا، تو کہے گا کہ اے پانی تو جاری ہو جا، تو وہ پانی جاری ہو جائے گا، الغرض وہ تیرے فرمان کے باہر نہ ہوگا۔ تب فرعون یہ سن کر اور زیادہ خوش ہو کر اس میدان سعید اعلیٰ سے اپنے گھر پر چلا آیا، اور دریائے نیل جو جس طرف کہتا وہ اسی طرف ہو جاتا۔ اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل، چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامت دی تھی، باوجود اس کے وہ ملعون دعوی خدائی کا کرتا تھا
اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل کا بالکل خشک ہو گیا تھا، وہ میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی، فرعون سے تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی ربوبیت کو اختیار کر لیا، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اور ایک مکان بھی عالی شان لب دریا پر بنایا تھا، اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس میں جاری کی تھی، اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے، اور وہ اس طرح بنائے کہ حوض کے کنارے پر سے خشک کو شک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے تھے، ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ، اور وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا تھا خدا کے فضل و کرم سے شفا پاتا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا تھا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان دونوں درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی جو وہ کہتا ہے، اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔